بہت سی چیزیں، لیکن غزل کا جادو آج بھی سر چڑھ کر بولتا ہے. لیکن غزل کہنا بہت مشکل کام ہے. جانثار اختر نے ایک شعر کہا تھا کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا. چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. غزل چند لفظوں میں شرارے بھرنے کا نام ہے، لیکن غزل بہت مشکل سے کہی جاتی ہے. راحت اندوری کے 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ چاند ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا میرے جام کا ہے، قول یہ میرا نہیں حضرت خیام کا ہے. اور ہم سے پوچھو کہ غزل مانگتی ہے کتنا لہو، لوگ کہتے ہیں یہ دھندا بڑے آرام کا ہے. غزل کہنے کے لیے خون جگر صرف کرنا پڑتا ہے. یہ ہم سے پوچھئے کس طرح شعر ہوتے ہیں کہ ہم سحر کی اذانوں کے بعد سوتے ہیں. آئیے ایک ایسے شاعر کو پیش کریں کہ جس نے غزل کو غزل بنائے رکھا ہے، غزل کے تقدس کی حفاظت کی ہے. یہ نام ہے جناب فصیح چودھری کا. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شعروں سے نوازیں. جناب فصیح چودھری صاحب. معزز حاضرین، طارق فیضی صاحب کی مہربانی کے باعث آج میں پہلی بار آپ کے سامنے ہوں. غزل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، لیکن غزل کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی نظموں کے آس پاس سے بھی گزر جاتا ہوں میں. اس لیے میری کوشش ہوگی کہ نظم بھی آپ تک پہنچاؤں اور غزل بھی آپ تک پہنچاؤں. غزل کی شروعات کے لیے چند شعر میں اس طرح پیش کرتا ہوں کہ شہر میں آیا مگر مجھ سے وہ ملا بھی نہیں، ذرا سا رنج ہے بس اور کوئی گلا بھی نہیں. ذرا سا رنج ہے بس اور کوئی گلا بھی نہیں. کیا بات ہے. وہ دور اور تھا کھائی تھی ساتھ میں قسمیں. واہ. وہ دور اور تھا کھائی تھی ساتھ میں قسمیں. یہ دور وہ ہے کہ ملنے کا سلسلہ بھی نہیں. یہ دور وہ ہے کہ ملنے کا سلسلہ بھی نہیں. کیا بات ہے. شہر میں آیا مگر مجھ سے وہ ملا بھی نہیں. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ایسی نظم کے آس پاس جس کو کچھ لوگوں نے ہواؤں کی حد تک دیکھا. واہ. اور میں نے اس نظم کے اندر اس ایک پیڑ کو جس نظریے سے دیکھا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک پیڑ جو بچپن میں تھا کرم فرما، میرے اسکول کے کونے میں تھا وجود اس کا. مجھے وہ آج بھی ایک پیڑ یاد آتا ہے. کیا کہنے بھائی. واہ. مجھے وہ آج بھی ایک پیڑ یاد آتا ہے. میں گھر سے بھوکا جب اسکول اپنے جاتا تھا، وہ جانے کیسے میری بھوک جان جاتا تھا. زمین پہ پھل وہ گرا کر کے مجھ سے کہتا تھا، مجھے پتا ہے کہ روٹی نہیں تیرے گھر میں، تو کل سے بھوکا ہے اور درد ہے تیرے سر میں. اٹھا کے کھا لے یہ تیرے لیے ہی رکھے ہیں. یہ پکے پکے سے گولر بہت ہی اچھے. کیا کہنا ہے. یہ پکے پکے سے گولر بہت ہی اچھے ہیں. بہت عمدہ. میں جانتا ہوں کہ ایک وقت اچھا آئے گا، تو آسماں پہ کمندیں بھی ڈال پائے گا. یہ بھوک پیاس یہ بیچارگی نہیں ہوگی، مگر نہ جانے میری زندگی کہاں ہوگی. زمانہ گزرا کئی اور انقلاب آئے، ترقیوں کے بہت آسماں قریب آئے. صبح جاتے ہوئے اسکول ایک بچے کو میں نے دیکھا تو پیڑ یاد آیا. مجھے وہ آج بھی ایک پیڑ یاد آیا. کیا کہنے بھائی فصیح بھائی. واہ واہ واہ. یہ نظم اب اس کے بعد جیسا معین شاداب صاحب نے مجھے حکم دیا ہے، میں غزل کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. سنیں ذرا سنیں. چند لفظوں کی کہانی ہے سنانے کے لیے. چند لفظوں کی کہانی ہے سنانے کے لیے. دل ہے تیار میرا ہوش گنوانے کے لیے. چند لفظوں کی کہانی ہے سنانے کے لیے.
واہ. میں نے مانا کہ یہ انداز سبھی میرے ہیں. میں نے مانا کہ یہ انداز سبھی میرے ہیں. مانا کہ یہ انداز سبھی میرے ہیں. مانگ لو حق بھی ذرا روٹھ کے جانے کے لیے. فکر پرواز میں تم ہو یہ قلم کہتا ہے. بھائی وہ شاعرہ کی گاڑی ہٹا دی جائے وہاں سے, سب یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. فکر پرواز میں تم ہو یہ قلم کہتا ہے. گیت لکھتا ہوں فقط تم کو سنانے کے لیے. گیت لکھتا ہوں فقط تم کو سنانے کے لیے. اور شعر عرض ہے. میں سمجھتا ہوں نگاہوں کی یہ خاموش زبان. میں سمجھتا ہوں نگاہوں کی یہ خاموش زبان. پھر بھی بولو تو مجھے اپنا بنانے کے لیے. پھر بھی بولو تو مجھے اپنا بنانے کے لیے. اور دل تیرے شہر میں آتے ہوئے گھبرانے لگا. دل تیرے شہر میں آتے ہوئے گھبرانے لگا. چہرہ پڑھتے ہیں یہاں لوگ ستانے کے لیے. چہرہ پڑھتے ہیں یہاں لوگ ستانے کے لیے. پاک تنہائی فصیح دل بھلا گھبرائے کیوں. پاک تنہائی فصیح دل بھلا گھبرائے کیوں. ابھی زنجیر تو باقی ہے دیوانے کے لیے. ابھی زنجیر. کیا کہنے بھائی, بہت شکریہ.